خلاصہ کلام یہ کہ 114 سوروں میں آپ کو ہر سورے کا نام نظر آئے گا. جیسے ہی آپ قرآن کریم پڑھیں گے پہلی آیت سے پہلے بسم اللہ نظر آتا ہے، ایک طرف داہنی طرف اس سورے کا نام ہوتا ہے یا بائیں طرف نام ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں کتنی آیتیں ہیں یہ پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے. مگر لقب کس سورے کا کیا ہوگا یہ نہ قرآن میں لکھا گیا، نہ ہر سورے کو یہ لقب اور ٹائٹل ملا ہے. بہت خاص ایسے سورے ہیں، پیغمبر اسلام نے ان کو لقب دیا ہے. سورۃ الفجر کا نام ہے سورہ فجر، کیونکہ آغاز ہوا ہے والفجر سے، اور بعد جب ٹائٹل اور لقب کی آتی ہے کہ اس سورے کا لقب کیا ہے، سورے کا ٹائٹل کیا ہے، تو اب ائمہ معصومین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سورے کا لقب ہے سورۃ الحسین. یہ سورہ حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس سورے کو منسوب کیا گیا ہے ذات امام حسین سے. یہ عجیب و غریب بات ہے نا کہ ان 14 کی فہرست میں جہاں ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب برابر ہیں، جو درجہ مولا کائنات کا ہے وہی درجہ حسنین کریمین کا ہے، وہی درجہ امام زین العابدین کا ہے، وہی امام محمد باقر کا، وہی امام صادق کا. امامت کے معاملے میں یہ سب کے سب برابر ہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام کے جانشین ہیں، وارث ہیں، خلیفہ ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم بنایا گیا ہے ان کو، یہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے چن کر آئے ہیں یہ افراد، یہ سب مصطفیٰ ہیں، یہ سب مرتضیٰ ہیں، یہ سب مجتبیٰ ہیں، تو تمام درجے ان کے برابر ہیں. لیکن یہ معاملہ امام حسین کے ساتھ نظر آتا ہے کہ پورا ایک سورہ ان کے نام سے منسوب ہے کہ یہ سورۃ الحسین ہے. حالانکہ دوسرے سوروں کے لیے آپ کو ایسے نہیں نظر آئے گا. اے میرے پروردگار، جب ہمارا عقیدہ یہ ہے، جب ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ 14 کے 14 برابر ہیں، تو یا تو پھر ہر معصوم سے منسوب کوئی ایک سورہ ہوتا کہ اس سورے کو سورۃ الرسول کہا جائے گا، اس سورے کو سورۃ علی کہا جائے گا، اس سورے کو سورۃ الفاطمہ کہا جائے گا، یہ سورہ حسن کے نام سے ہوگا، یہ حسین کے نام سے ہوگا، یہ زین العابدین کے نام سے، یا یہ سورہ محمد باقر کے نام. یا تو ایسا ہوتا کہ 14 کے 14 کے نام سے ایک ایک سورہ مخصوص ہو جاتا، اور یا پھر جب یہ سب ایک درجے میں برابر ہیں تو اگر کسی کا نہیں ہوا تو پھر اس سورے کو سورۃ الحسین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ امام حسین کو خصوصیت حاصل ہے کہ امام صادق کی زبان سے سورۃ الحسین کا نام دیا گیا ہے اس سورہ فجر کو. تو دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیوں ایسا ہے، کیا دوسروں کے لیے منسوب نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آخر کیا ایسی بات ہے اس سورے کے اندر جو امام حسین کی ذات سے اس کو منسوب کیا گیا؟ تو دونوں جواب انشاءاللہ پیش کروں گا، اور آگے کی باتیں انشاءاللہ اس عشرہ محرم میں ہوتی رہیں گی. پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے جتنے بھی افراد کو بھیجا ہے اور قیامت تک بھیجتا رہے گا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دو افراد جو دنیا میں آئیں ان میں ایک مماثلت پائی جائے، ہو سکتا ہے ان کا کارنامہ ایک جیسا نظر آ جائے، ان کی زندگی ایک جیسی نظر آ جائے، ان کی موت ایک جیسی نظر آ جائے. مگر حسین کا معاملہ اتنا علیحدہ ہے، اتنا علیحدہ ہے کہ پروردگار نے اس کائنات میں حسین جیسا نہ حسین سے پہلے بھیجا تھا نہ حسین کے بعد بھیجا ہے. یعنی امام حسین کی یہ جو حیثیت ہے نا، یہ بالکل انوکھی نظر آئے گی، استثنائی حیثیت نظر آئے گی. نہ امام حسین سے پہلے کوئی کارنامہ ایسا کرنے والا دکھائی دے گا، نہ امام حسین کے بعد ایسا کوئی کارنامہ. البتہ یہ اور بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں امام معصومین کے فضائل اور مناقب کی اور ان کے درجات کی، تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ سب کے سب برابر ہیں. مگر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو سب میں مشترک ہیں، جو فضائل کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مولا کائنات کے یہاں بھی ہیں، امام حسن کے یہاں بھی ہیں، امام حسین کے یہاں بھی ہیں. کیا ہیں وہ؟ کہ یہ سب کے سب محفوظ عن الخطا ہیں، یہ خطاؤں سے محفوظ کر دیے گئے، یہ منصوص من اللہ ہیں. اس معاملے میں یہ سب کے سب برابر ہے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے. یہ علم لدنی کے مالک ہیں، یعنی جو علم پیغمبر اسلام کو ودعیت کیا گیا وہی علم پیغمبر اسلام نے یک بعد دیگر ایک امام کے بعد دوسرے امام تک وہ پہنچاتے رہے. ہمارے ائمہ معصومین علم کے معاملے میں یہ سب کے سب برابر نظر آئیں گے. لیکن یہ چیزیں کہ جو سب میں پائی جائیں اور مشترک ہوں ان کو نام دیا جاتا ہے فضائل معصومین کا، کہ یہ فضیلت ہے معصومین کی، یہ بات ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ فضیلت ہے. مگر اس کے برابر میں ایک دوسری چیز نظر آتی ہے، اور فضائل کے مقابلے میں نظر آتے ہیں خصائص. فرق کیا ہے فضائل اور خصائص میں؟ فضیلت میں اور خصوصیت میں کیا فرق ہے؟ کہا فضیلت وہ ہے جو ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے
اور ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، پہلے کو بھی ملی ہوئی ہے اور دوسرے کو بھی عطا کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ سب محفوظ عن الخطا ہیں، پیغمبر اسلام کا بھی یہی درجہ ہے، مولا کائنات کا بھی یہی درجہ ہے، امام حسن کا بھی یہی درجہ، امام حسین کا بھی یہی درجہ۔ لیکن خصائص ان باتوں کو کہا جاتا ہے جو مخصوص ہوتی ہیں ایک ذات سے۔ میں اور واضح کر دوں، آنے والا آ کر کہتا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ میں اگر آپ کو سلام کرنا چاہوں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ یہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ میں اگر آپ کو سلام کرنا چاہوں تو میں آپ کو یہ کہہ کے سلام کر سکتا ہوں السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ کیا امام نے جواب دیا؟ کہا نہیں، یہ کہہ کے ہمیں سلام نہ کرنا، بلکہ دوسری روایت پہ دوسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ مولا جب امام آخر آئیں گے، آخری زمانہ ہوگا کہ جن کے ذریعے سے اس کائنات میں عدل و انصاف کو دیکھا جائے گا، اگر ہم آج ان پر سلام کریں تو کیا ان کو کیا کہہ کے سلام کریں؟ کیا یہ لفظ امیر المومنین ان کے لیے صادق آ جائے گا؟ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ نہیں، جب ان کو سلام کرو تو بقیت اللہ کہہ کے سلام کیا کرو، السلام علیکم یا بقیت اللہ، اللہ کا وہ باقی کہ جس کے ذریعے سے اور جس کی وجہ سے اس کائنات کو باقی رکھا گیا ہے، اس پہ سلام ہو۔ تو امام نے فرمایا نہیں، ہمیں امیر المومنین کہہ کر سلام نہ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ امیر المومنین نہیں ہے تو پھر کون امیر المومنین ہوگا؟ اگر میں معصومین کو ہم امیر المومنین نہ سمجھیں گے تو پھر بھلا غیر معصوم میں ایسا کون آئے گا؟ تو جواب ملتا ہے کہ یہ درجے کے اعتبار سے یقیناً امیر المومنین ہیں، کہ یہ مومنین کے امیر ہیں۔ ہر دور کا امام اس زمانے کے مومنین کے آگے آگے نظر آتا ہے، ان کا سردار نظر آتا ہے، مگر امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ لقب امیر المؤمنین پروردگار کی طرف سے مخصوص ہو گیا ہے ہمارے جد امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ یعنی یہ لفظ امیر المؤمنین، یہ لقب امیر المؤمنین صرف اور صرف علی کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے۔ اور میں نے بعض جگہ پڑھا ہے کہ روایت یہاں تک ہے کہ علی کے بعد جو کوئی بھی اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلوائے وہ سچا نہیں ہو سکتا، وہ کچھ بھی ہو، وہ سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ لقب صرف اور صرف اللہ کی طرف سے مولا کائنات کے لیے ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں کہ دیکھیں آپ غور فرمائیں کہ ایک طرف تو اتنی احتیاط برتی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، معصومین کی طرف سے، کہ معصوم اللہ کا نمائندہ بھی اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلواتا۔ ہم مولا کائنات کے علاوہ کسی کو بھی امیر المومنین نہیں کہتے، مگر دوسری طرف کچھ ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں ذرا سی طاقت آتی ہے، ذرا سی حکومت کا زور ان کے اوپر چڑھنے لگتا ہے تو وہ اپنے نام کے خطبے جمعے میں وارد کرتے ہوئے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاتے ہیں۔ اسی 20 برس کی زندگی میں، 24 برس کی زندگی میں ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا کہ جس نے جتنا ظلم کیا، جس نے جتنا تشدد کرنا چاہا دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اس نے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوایا۔ آج سے 20 برس پہلے افغانستان میں ایک حکومت قائم تھی کہ جو ظلم کرنے کے اوپر مشہور تھی، کتنے لوگوں کو قتل کیا، کتنے لوگوں کو ایذا پہنچائی، اور وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا تھا۔ ابھی چند برس پہلے عراق میں جب ISIS کا ظہور ہوا اور یہ لوگ سامنے آنا شروع ہوئے، ظاہر ہونا شروع ہوئے، تو ان کے رئیس نے بھی جب پہلا خطبہ پڑھا تو اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن افراد کے امیر المومنین ایسے ہوں گے ان کے ایمان کا تقاضا کیا ہوگا اور ان کے ایمان کی حالت کیا ہوگی۔ لہٰذا یہ لقب مخصوص ہے مولا کائنات سے۔ تو میں نے بیان کیا کہ جو فضائل ہیں وہ آپ کو 14 میں نظر آئیں گے اور مشترک ہوں گے، مگر کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو ایک زمانے کے معصوم سے مخصوص ہیں، جیسے یہ لقب امیر المومنین۔ اس کے بعد جو نوبت آتی ہے وہ ہے مولا امام حسین کی، کہ کچھ ایسی خصوصیات آپ کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں، کچھ ایسی باتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں جو اور کسی کے یہاں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں۔ بہت سی خصوصیات ہیں، انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا۔ پہلی خصوصیت امام حسین کی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ 14 معصومین میں بھی کسی بھی معصوم کا فرش عزا یا اس کی شب شہادت بچھایا جاتا ہے یا روز شہادت بچھایا جاتا ہے۔ یہ چاند محرم کا فلک پر نظر بھی نہیں آتا اور ہمارے یہاں یہ فرش عزا بچھا دی جاتی ہیں، حالانکہ شہادت میں ابھی 10 روز کا فاصلہ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ 10 دن پہلے یہ فرش عزا بچھائی جاتی ہے، بلکہ ادھر ہمارے یہاں عید مباہلہ کا اختتام ہوتا ہے اور 25ویں ذی الحجہ سے ہم استقبال عزا کے نام سے فرش عزا کو بچھاتے ہیں کہ عنقریب سرکار سید الشہداء ہمارے گھروں میں مہمان ہونے والے ہیں۔ یعنی ہر معصوم کا غم 2 روز پہلے، شہادت کا اثر شروع ہونے سے پہلے شروع ہوتا ہے، اور
शहादत के ऊपर तमाम। मगर हुसैन को ये इस्तिस्नाई हैसियत हासिल है कि आपका गम 10 रोज पहले शुरू होता है और ख़त्म कब होता है? शहादत के रोज़? कहा नहीं, 40वें के रोज़, 40 के दिन गम तमाम करते हैं? नहीं, होता है पूरी बहुत सी जगहों पर 40 पर गम तमाम होता है, मगर हमारे यहाँ और उसको इदामा दिया जाता है। 2.25 महीने गम करते हैं, तो क्या 2.25 महीने के बाद फिर इमाम हुसैन की फर्श अज़ा को ख़त्म कर दिया जाता है, समेट दिया जाता है कि अब अगले साल माह मुहर्रम में फर्श अज़ा बिछेगी? क्या नहीं, ये फर्श अज़ा कभी हटाई नहीं जाती, बल्कि पूरे बरस में जब जब भी हम पर गम तारी होता है, जब जब हम आंसू बहाना चाहते हैं, जब जब किसी के जरिए से अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, तो इसी फर्श अज़ा को साल भर बिछाया जाता है, जिसे फर्श अज़ा इमाम हुसैन कहा जाता है। तो ये क्या वजह है कि दूसरे मासूमीन के नाम से इस फर्श अज़ा को मंसूब नहीं किया जाता? मजलिस किसी की भी हो, फातिहे की मजलिस हो, मगर फर्श अज़ा इमाम हुसैन होता है। अपने घर के मुर्दों की मजलिसें होती हैं, ईसाले सवाब की मजलिसें होती हैं, चेहलुम की मजलिस होती है, मगर क्या कहा जाता है? फर्श अज़ा इमाम हुसैन, मजलिस सरकार सैयद शुहदा। तो ये हैसियत इमाम हुसैन को हासिल है कि आपके अलावा किसी और का गम इतना ज्यादा संगीन नहीं। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन की जिम्मेदारी और इमाम हुसैन पर डाली जाने वाली मुसीबतों का मुकाबला दुनिया में किसी भी मुसीबत से नहीं किया जा सकता। आप इमाम हुसैन की जिंदगी उठाएंगे, आप तारीख उठाकर देखेंगे, आप मसाइब उठाएंगे, और ये एक दलील है इमाम हुसैन की मजलूमियत की कि जैसे अली का नाम जबान पर आते ही, या अली का नाम मिंबर पर किसी खतीब ने पढ़ा, किसी जाकिर ने पढ़ा, किसी मेरे जैसे तालिब इल्म ने अली का नाम लिया, अपने आप मोमिन का दिल मसरूर हो जाता है। पैगंबर इस्लाम ने कहा था ना कि या अली, आपकी खासियत ये है कि आपका तज़किरा होगा, जो मोमिन होगा, जिसका ईमान कामिल होगा, उसके होठों पर हंसी आ जाएगी, उसका दिल शाद शाद हो जाएगा, इसलिए कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं।